ایک شام چند دیہاتی ایک شخص کو کھینچتے ہوئے تھانے میں لائے اور بتایا کہ اس نے بڑے چودھری صاحب کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ 2 آدمیوں نے مبینہ قاتل کو دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ پھر بے وقت کئی آدمی واردات کا احوال بیان کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے پر سب کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ وہ بہت اونچی آواز میں بول رہے تھے، اس لیے مجھے ان سے بھی اونچی آواز میں انہیں ڈانٹ کر چپ کروانا پڑا تھا۔ یہ مچھلی بازار نہیں ہے، میں نے کہا، تھانہ ہے، سب نہیں بولو، کسی سمجھدار آدمی کو آگے کرو۔ اوئے چپ کرو، ایک بار اس شخص نے کہا۔ اس نے اونچے شملے والی پگڑی اور بڑا ہی صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا۔ کندھے پر اس کے رائفل بھی لٹک رہا تھا۔ وہ دوسروں کو پیچھے ہٹا کر آگے آ گیا۔ اس بدبخت نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے جناب۔ ان کا نام چودھری جمال الدین تھا اور ہم لوگ چک نبی سے آئے ہیں۔ چودھری جمال الدین کا نام سن کر میں چونکا۔ میں 2-3 بار اس سے مل چکا تھا اور کئی لوگوں کی زبانی اس کے قصے بھی سن چکا تھا۔ وہ انتہائی جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ گاؤں میں اس کا بڑا ہی رعب اور دبدبہ تھا۔ اس کی حویلی میں ہونے والے مظالم کی داستانیں اکثر میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھیں، مگر میں کسی مدعی کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں کا کوئی شخص اس کے خلاف رپورٹ درج کروانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ صرف ایک ہی واقعے کی رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی۔ چودھری جمال الدین کے خاندان کے ایک نوجوان نے معاشیوں کی ایک لڑکی اٹھا لی تھی۔ معاشیوں کے ایک جوشیلے نوجوان نے برادری کی مخالفت کے باوجود تھانے میں رپورٹ درج کروا دی اور وہ پھر گھر نہیں پہنچا، راستے ہی میں سے غائب ہو گیا تھا، اور یہ میرے آنے سے پہلے کی بات تھی۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی کہانیاں چودھری جمال الدین اور اس کے خاندان کے بارے میں مشہور تھیں، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ چودھری کے قتل کی خبر سن کر گاؤں کے غریبوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ مقتول کے بھائی کا نام چودھری کرم الدین تھا، بقول اس کے وہ قتل کا عینی گواہ نہیں تھا۔ شام کے وقت وہ چند لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھک میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اسے چودھری جمال الدین کے قتل کی اطلاع ملی۔ وہ اسی وقت موقع واردات پر پہنچ گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے قاتل کو آلۂ قتل سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا، اور اب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 24-25 سال کے لگ بھگ تھی۔ رنگ اس کا کالا تھا اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، ایک بڑی میلی سی دھوتی اور ایک پیون لگی قمیض۔ اس کے چہرے پر دنیا بھر کی محرومی اور بے چارگی پائی جاتی تھی۔ اس قسم کے محروم لوگ دیہاتوں میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت، جہالت اور جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ ظلم سہنے کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کبھی کوئی جگہ ڈاکو بھی بن جاتا ہے جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے لیے قہر کی ناگہانی آفت بنتا ہے۔ لیکن وہ خستہ حال نوجوان اس قسم کا نظر نہیں آتا تھا۔ ایک بات جو مجھے بہت عجیب لگی وہ یہ تھی کہ نوجوان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی۔ حالانکہ جمال الدین بہت بڑا جاگیردار تھا، وہاں کے طور طریقوں کے مطابق اس کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ قاتل کو مار مار کر ادموا کرتے تھے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بڑا ہی بگڑا ہوا پہلو۔ لیکن ہوتا عموماً یہی ہے کہ قاتل کو پہلے مقتول کے فرسا تختہ ستم بناتے ہیں اور پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان اس اعتبار سے خوش قسمت معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، میں نے نوجوان کو حکم دیا، پھر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کھڑا ہو گیا اور بڑے ہی لجاجت آمیز لہجے میں بولا، میرا نام شمس کمار ہے سرکار۔ تم نے چودھری جمال الدین کو کیوں قتل کیا ہے؟ چودھری کرم الدین کے قریب کھڑا ہوا ایک نوجوان بولا، تھانے دار صاحب، اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو سارا قصہ سنائیں گے۔ میں نے اس نوجوان کا جائزہ لیا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، گلے میں اس کے رنگین پٹا تھا اور خصے کے اوپر اس نے بڑا ہی شاندار لاشا بھی باندھ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چودھری خاندان کا فرد تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟
میرا نام چودھری سراج دین ہے، اس نے گردن پھلا کر کہا۔ چودھری جمال دین میرے تایا تھے۔ تھانے دار تم ہو یا میں؟ لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا ہنسا۔ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں جی، اور وردی بھی آپ ہی نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ وہ چودھری کرم دین کا بیٹا تھا۔ بات سنو اے کاکا، کسی وہم میں نہ رہنا۔ میں نے آنکھیں نکالی۔ یہ تھانہ ہے، تھانہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میرے سامنے ادب سے بات کرو تم۔ میں نے بڑے بڑے چودھریوں کی اکڑ نکال کر رکھ دی ہے، اور تم تو ابھی کل کی پیدائش ہو۔ جب تم سے سوال کیا جائے اسی وقت بات کرنا۔ ادھر تمہارے تایا کی لاش پڑی ہے اور تم یہاں دانت نکال رہے ہو۔ تمہارا قصہ بھی سن لیں گے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ میں نے دوبارہ ملزم سے پوچھا، کیوں بھائی شمسو کمار، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری صاحب سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی سرکار، اور میں بے گناہ ہوں۔ میں نے چودھری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ اچھا، اس طرح نہیں مانو گے تم؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم جیسوں کے لیے تو ہم نے اسپیشل قسم کا لتا رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے حوالدار کے حوالے کیا اور چودھری کرم دین سے کہا، چلیں جی پہلے موقع دیکھ لیں۔ ان کے پاس سواری کا انتظام موجود تھا۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چک 32 پہنچ گیا۔ لاش ایک کھیت کے کنارے پڑی تھی، اسے چادر سے ڈھک دیا گیا تھا، اور آس پاس کافی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا مگر ابھی کچھ روشنی باقی تھی۔ ایک طرف کچھ لوگوں عورتوں کا جگمٹا بھی لگا ہوا تھا، اور ادھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چودھری کرم دین نے مجھے بتایا کہ کسی نے لاش کو نہیں چھیڑا، آلائے قتل، جو ایک دلائتی 7 کا پسٹل تھا، لاش سے چند قدم دور پڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے چادر ہٹا کر لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے ململ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک ہی گولی کا نشان تھا، وہ ٹھوڑی کے عین نیچے گردن میں لگی تھی اور سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا معائنہ کیا، مقتول کے نیچے بھی دیکھا، مگر زمین پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ قتل کسی اور جگہ پر ہوا تھا۔ بعد میں لاش وہاں پر لا کر پھینک دی گئی۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی، یا تو وہ خود بیوقوف تھا یا پھر پولیس کو بیوقوف سمجھتا تھا۔ لاش کے بارے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور آلہ قتل اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ میں موقع پر ہی گواہوں کے بیانات لینا چاہتا تھا، مگر ایک تو وہاں روشنی کا انتظام نہیں تھا، دوسرے مچھر بہت زیادہ تھے۔ لہذا میں چودھری کرم دین کے اصرار پر ان کی حویلی میں پہنچ گیا۔ خاصی شاندار حویلی تھی، پختہ اور اونچی چھتوں والی۔ صحن بھی خاصا وسیع اور ریز تھا، اور اس کی اونچی دیواروں پر خاردار تار بھی لگے ہوئے تھے۔ ہمیں جس کمرے میں بٹھایا گیا اس میں گیس کا لیمپ روشن تھا۔ کمرہ کیا تھا، پورا ہال تھا۔ فرش پر انتہائی دبریز قالین، کھڑکیوں پر فینسی پردے، دیواروں پر شاندار تصاویر، اور قالین پوش فرش اعلیٰ معیار فرنیچر سے مزین تھا۔ ملک صاحب، آپ کی رہائش اور کھانے کا انتظام موجود ہے، چودھری کرم دین نے کہا۔ آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں گے، اس وقت آپ آرام کریں، کاغذی کارروائی صبح مکمل کر لیں گے۔ رات رہنے کے بارے میں بھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں نے کہا، لیکن کاغذی کارروائی میں بھی مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ گواہوں کو یہاں پر بلا لیں۔ جناب، آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں بھی، اس نے کہا۔ چودھری صاحب کے انتقال کی وجہ سے پورے گاؤں میں کہرام مچا ہوا ہے، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے۔ قاتل کو تو ہم نے آپ کے حوالے کر ہی دیا ہے، اب جلدی کس بات کی ہے؟ گواہوں کی آپ فکر نہ کریں، پورا گاؤں گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واردات پورے گاؤں کے سامنے عمل میں آئی؟ بات یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت گواہوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں کو اطلاع کرنے دوسرے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون موقع پر موجود تھا۔ وہ متعدد باتیں کر رہا تھا اور گواہوں کو مؤخر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گواہوں کو اپنے مطلب کا بیان رٹوانا چاہتا تھا، اور یہ بات مجھے کسی طور منظور نہیں تھی۔
میں نے کہا چودھری صاحب کارروائی ابھی شروع ہوگی، جو گواہ اس وقت موجود ہیں انہیں یہاں لے آئیں اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کے نام لکھوا دیں۔ ان کے بیان ہم کل لے لیں گے، لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آج رات گاؤں میں موجود نہیں تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پھر میں پتہ کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک ASI اور غالباً 2 سپاہی تھے، باقیوں کو تو میں نے لاش کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ کشادہ نشست گاہ میں جہاں ہمیں بٹھایا گیا تھا وہاں 3 افراد پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایک تو سفید ضعیف بوڑھا تھا جس کی عمر 80-85 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ کمرے کے دور افاد گوشے میں بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ 2 عمر کے آدمی تھے جو ہماری میزبانی کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بوڑھے کے پاس جا بیٹھا اور رسمی کلامات کے بعد پوچھا کہ چودھری جمال الدین کیا لگتا تھا اس کا؟ میرا بھانجا تھا جمال الدین، بوڑھے نے کہا۔ میں اس کا خالو ہوں، میرا نام غلام سرور ہے۔ غلام سرور صاحب، چودھری جمال الدین کا تو بڑا ہی روب دبدبا تھا، ایک کمار کو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا، ملک صاحب کیا آپ نے شمسو کمار کو جمال الدین پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں سمجھ گیا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ تھانے دار آپ ہیں، باہر نکل کر پتہ کریں اور اگر جواب مل جائے تو مجھے بھی بتا دیں۔ آپ کو حکومت اسی کام کی تنخواہ دیتی ہے، مجرموں کو پکڑنے کی اور بے قصوروں کو مدد کرنے کی۔ میں ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ مجھے کامیابی ہو، کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں سے سزا نہ پائے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاباش، میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے۔ ایک بات یاد رکھو، خداوند تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اسی لمحے ایک لمبا تڑنگا نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور بوڑھے غلام سرور سے مخاطب ہو کر بولا، بابا جی تجھ سے کھڈے لگے رہو، چپ چاپ اللہ اللہ کرو۔ کوئی گل نہیں پتر، فضل الہی نے کہا، میں تو اللہ اللہ کرتا ہی رہوں گا، اصل میں تو اب تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے لکھ لکھ کر فارسی کا یہ شعر پڑھا، ماما جی ایک تو آپ بڑا ہی وقت شروع کر دیتے ہیں جلدی، فضل الہی نے کہا۔ پھر وہ میری طرف مڑا اور سلام کرنے کے بعد بولا، بڈھے ہو گئے ماما جی، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا رہے ہیں۔ پھر اسے اپنے تعارف کروانے کا خیال آیا، میں چودھری جمال الدین کا بیٹا ہوں، چودھری فضل الہی۔ چاچا جی نے پیغام بھیجا ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں، اتنی دیر میں وہ گواہوں کو اکٹھے کر لیں گے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ کھانا ہم ٹھہر کر کھائیں گے، چاچا جی سے کہیں کہ ہم نے آپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے گواہوں کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے، ورنہ تو در حقیقت یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ گواہوں کو تلاش کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح ان کا بیان لینا ہے۔ فضل الہی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری کرم الدین 5-6 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے نشست گاہ میں پہنچ گیا۔ لو جی تھانے دار صاحب، گواہ حاضر ہیں، اس نے کہا، ان کا بیانات لے لیں۔ ان گواہوں میں 3 مزارع، ایک لوہار اور ایک اسکول ٹیچر تھا۔ ان 5 نے تقریباً ایک جیسا ہی بیان دیا۔ 3 مظاہرین نے بیان دیا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑے چودھری صاحب کو دیکھا جو کھیتوں میں سیر کرنے نکلے تھے۔ وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ مظاہرین نے دیکھا کہ بڑے چودھری صاحب زمین پر گر پڑے اور شمسو کمار ایک طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تینوں نے اسے للکارا اور فوراً اس کے پیچھے لپکے۔ صدیق لوہار نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ شام کے وقت کھیتوں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پہلے اس نے گولیاں چلنے کی آواز سنی، پھر شمسو کمار کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ 3 آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ بھی شمسو کمار کے پیچھے بھاگا۔ ماسٹر عنایت اللہ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس نے بڑے چودھری صاحب کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شمسو کمار جو گندم کے کھیت میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا باہر نکلا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بھاگنے سے تھوڑی ہی دیر پہلے 3 گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی اور ماسٹر نے چودھری صاحب کو گرتے ہوئے دیکھا۔ مزاروں کے نام شبیر، اسحاق اور اصغر تھے۔ میں نے بغیر جرح کے 5 کے بیانات نوٹ کر لیے اور کہا، تم لوگ پرسے تھانے آ جانا، کچے کاغذات پر دستخط کرنے
اور انگوٹھا لگانے کے لیے۔ پھر میں چودھری کرم دین کی طرف متوجہ ہوا۔ چودھری صاحب آپ بھی بیان لکھوا دیں۔ ملک صاحب مجھ سے کیا بیان لیں گے آپ؟ میں تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ویسے ہی چند سوالات کر لیتا ہوں، میں نے مفاہنہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ضابطے کی کارروائی تو بہرحال مکمل کرنا ہی ہے ہمیں۔ چلیے جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ پہلے کھانا کھا لیں، پھر سوال جواب بھی ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی باتوں سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ انہیں چودھری جمال الدین کی موت کا دکھ ہوا ہے۔ حویلی کے باہر انہوں نے تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے چارپائیاں ڈال دیں، اور حویلی کے اندر سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں گاہے بگاہے سنائی دیتی تھیں۔ گلی کے ایک کونے میں دیگچے بھی جڑی ہوئی تھیں۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری تھا۔ کھانے کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ چودھری جمال الدین کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ فضل الہی بڑا بیٹا تھا، وہ میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور اب زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ چھوٹے کا نام نور الہی تھا اور وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 4 روز پہلے لاہور سے گاؤں آیا تھا اور اگلے روز اس کا واپسی کا پروگرام تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں اور گاؤں کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر لاش کے ساتھ شہر چلا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میرا اس کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے چودھری کرم دین سے پوچھا کہ اسے کس نے قتل کی اطلاع دی تھی۔ میں اس وقت بیٹھک میں چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا کہ 2 لڑکے بھاگے بھاگے وہاں پہنچے اور بتایا کہ بڑے چودھری صاحب قتل ہو گئے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے پگڑی سر پر رکھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان 2 لڑکوں کے نام کیا ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جی، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ ایک تو بچو تھا، دوسرا لڑکا مراد بخش اور دوسرا کریم بخش پرچون فراش کا لڑکا جیدہ تھا۔ میرے لیے اتنی معلومات کافی تھیں۔ میں نے چودھری کرم دین سے کہا، اب آپ اپنا کام کریں، گاؤں کی تھوڑی سی سیر کریں گے۔ گاؤں کی سیر؟ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ اس گاؤں کی کچی گلیوں میں گوبر کے سوا کچھ نہیں ہے اور کتے الگ شور مچائیں گے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں کے کتے اجنبیوں کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں۔ چودھری صاحب میں بھی گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں، میں نے کہا۔ گاؤں کی گلیوں اور کتوں سے میری پرانی شناسائی ہے، فکر نہ کریں آپ، ہم گھوم پھر کر آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ 1 منٹ ٹھہریں آپ، میں 2 آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی فکر مند نظر آنے لگا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس وقت تاریخیں پوری طرح پھیل چکی تھی اور گاؤں کی گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ حویلی کے باہر 25-30 آدمی چارپائیوں پر بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ چودھری جمال الدین کی ثقافت اور رحم دلی کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ دو نوجوان کچھ فاصلہ رکھ کر ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری کرم دین نے انہیں ہمارے تعاقب میں بھیجا ہے، لیکن گاؤں کی سنسان گلیاں تعاقب کے لیے سخت ناموزوں تھیں، اور پھر وہ سیدھے سادے دیہاتی تعاقب کی باریکیوں کو بھلا کیا جانے۔ ایک گلی کے موڑ پر پہنچ کر ہم رک گئے، وہ دونوں بھی رک گئے اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہم سے تقریباً 20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ میں اگر چاہتا تو انہیں ڈھانٹ کر واپس بھی بھیج سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا مناسب معلوم نہ ہوا۔ میں نے ایک سپاہی کو داہنی طرف والی گلی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کہا۔ اندر سے جو کوئی بھی باہر آئے اس سے کہنا کہ تھانے دار صاحب اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ تو سپاہی کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتے ہیں، تھانے دار کا نام سن کر تو گھر کا پورا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔ وہ ایک معمولی زمیندار کا گھر تھا۔ دروازہ خود اسی نے ہی کھولا۔ دروازہ کھول کر وہ کمرہ وغیرہ بیٹھک کرنے کے لیے اندر بھاگا۔ ہم گلی کا کونا مڑ کر مکان کے کچے صحن میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحوں تک ہم دروازے کے پاس خاموش کھڑے رہے۔ دونوں ہی دیہاتی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کے سامنے سے گزر گئے۔ زمیندار کا نام غلام نبی تھا۔ اس کا بڑا ہی مختصر سا کنبہ تھا، 1 بیوی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور 1 بوڑھی ماں۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت ہی بدحواس ہو رہا تھا۔ باقی گھر والے بھی سہمے سہمے نظر آ رہے تھے۔ اس کی بیوی نے جلدی جلدی چارپائیوں پر نئی کیسیں بچھا دی اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جناب کچھ کھانا وانا تیار کرواؤں؟ غلام نبی نے عاجز سی آواز میں پوچھا، یا لسی پئیں گے آپ؟ کھانا کھا کر آئے ہیں ہم، میں نے کہا۔ لسی وسی کی ضرورت نہیں،
تھوڑا سا پانی پینے کے لیے رک گئے تھے ہم۔ غلام نبی کی بیوی جو دروازے میں کھڑی تھی بولی، پانی تو ہم گاؤں کے مہمانوں کو بھی نہیں پلاتے، اور آپ تو شہر سے آئے ہیں، ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے، یا آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے غلام نبی سے کہا، ہم چودھری جمال الدین کے قتل کے سلسلے میں آئے تھے۔ ہاں جی، بڑا دکھ ہوا ہے اس کی موت کا سن کر۔ غلام نبی نے کہا، اچھا آدمی تھا، واقعی اچھا آدمی تھا، یا رسمن یہ بات کہہ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، بزرگوں نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے۔ یہ شمس کمار سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا، ہمیں اس بات کا کچھ علم نہیں، یہ تو چودھریوں کو ہی پتا ہوگا۔ اس کا انداز ظاہر کرتا تھا کہ وہ بڑے چودھریوں کے خلاف کوئی بھی بات منہ سے نکالتے ہوئے گھبراتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی چودھری کے خلاف بات کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اور مجھے بھی یقین تھا کہ اب تک جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے غلام نبی سے شمسو کمار، بخشو تیلی اور کریم بخش پرچون فروش کے پتے پوچھے اور دودھ پی کر رخصت ہو گیا۔ شمسو کمار کا گھر گاؤں کے سرے پر تھا، ہمیں وہاں پر جا کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ مکان کے باہر ایک چھپر کے نیچے مٹی کے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے ایسائی اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ گاؤں سے باہر جا کر تھوڑی ہوا کھائیں اور شمسو کمار کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک سامنے رنگ کی لڑکی نے دروازہ کھولا، اس نے ہاتھوں میں سرسوں کے تیل کا دیا پکڑا ہوا تھا۔ میری وردی دیکھ کر دور ہی سے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہائے میں مری، بہہ گیا بٹھا، بابا بھی گیا۔ وہ یہی سمجھے کہ میں اس کے بابا کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ کیا ہوا کاکو؟ اندر سے کسی نے کھانستے ہوئے کہا۔ کون ہے باہر؟ کاکو دروازہ کھلا چھوڑ کر ڈولتی ہوئی اندر بھاگی۔ بابا بابا، باہر دروغہ جی آئے ہیں، اس نے کہا، تجھے پکڑنے کے لیے۔ لمحے بھر کے بعد ایک ضعیف بوڑھا گھبرایا ہوا دروازے پر آیا، بال اس کے سفید اور رنگ سیاہ تھا۔ اس نے خدر کی میلی سی واسکٹ اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم باپو شمسو گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، فضلو کمار میرا ہی نام ہے۔ اس کی بیٹی کو جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی جلدی سے آگے آئی اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اس بڈھے کو معاف کر دو جی، اس کا تو راستے میں ہی دم نکل جائے گا، اس کی جگہ مجھے پکڑ لو جی۔ یہ بڈھا کیا لگتا ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ باپ ہے یہ میرا، اب میرے سوال کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب سے وہ میرے سوہنے ویر کو پکڑ کر لے گئے، میری ماں کو غش پر غش آ رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ بے شک اندر جا کر دیکھ لیں۔ تم اپنے بوڑھے باپ کو بڈھا کیوں کہتی ہو؟ عزت سے اس کا نام کیوں نہیں لیتی؟ جوان نظر آتا ہے یہ آپ کو؟ بڈھا ہی تو ہے، بڈھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو اس کی جگہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں۔ میں نے کہا، تمہارا دم نہیں نکلے گا راستے میں؟ میں بڑی ڈھیٹ ہڈی ہوں جی، اتنی جلدی نہیں مروں گی، میرے اندر بڑا ہی دم ہے۔ 4-5 من مٹی اور 20-25 مٹکے پانی روزانہ ڈھوتی ہوں۔ میں تیرے باپ کو پکڑنے نہیں آیا، میں نے تسلی دی، 4 باتیں کرنے آیا ہوں۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے اندر؟ وہ مجھے اندر لے گئی۔ اس کا باپ بھی کھانستا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ چھپر کی چھت والے اس کچے کمرے میں دیے کے دھوئیں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا فرش بھی کچا تھا۔ چارپائی پر ایک بیمار عورت لیٹی ہوئی تھی، وہ لڑکے کی ماں تھی۔ اس کی آنکھوں میں گھڑے پڑے ہوئے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ ہی دم کی مہمان ہو۔ بابا، اسے کوئی دوائی دی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ عورت نے آہستہ سے سر گھما کر میری طرف دیکھا، اس کی نیم مردہ آنکھوں میں التجاسی پائی جاتی۔ اس کی دوائی تو جی آپ کے پاس ہے، کاکو نے کہا۔ جب سے چودھریوں کے آدمی شمسو کو پکڑ کر لے گئے تبھی سے یہ بستر پر پڑی ہوئی ہے، اسے ہر طرف پھانسی کے پھندے نظر آتے ہیں۔ کہتی ہے میرا گھبرو جوان بیٹا پھانسی پر چڑھے گا تو اسے بڑی ہی تکلیف ہوگی، اس پر کوئی دوا اثر نہیں کرے گی جی، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا۔ لڑکیوں کا کیا ہے جی، لڑکیاں تو کچی ٹھوکریاں ہوتی ہیں، آج ہیں کل نہیں، اس پر رحم کرو جی، اس کے بیٹے کو چھوڑ دو، وہ بے گناہ ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا جی، چھوڑ دو اسے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس کی جگہ مجھے پکڑ لو جی، میں سب کے سامنے کہہ دوں گی کہ بڑے چودھری کو میں نے قتل کیا ہے۔ 5 آدمیوں نے تیرے بھائی کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے
تیرے بھائی کو بڑے چودھری پر گولی چلاتے دیکھا ہے، اس کی جگہ میں تجھے کیسے گرفتار کر لوں، بتا۔ جھوٹے ہیں سب جی، لڑکی نے کہا، چودھریوں کے دروازوں کے کتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں سب۔ میں نے فضلوں سے پوچھا تمہارے بیٹے نے پسٹل کہاں سے لیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے اسے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک پسٹل کھول کر دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے اس چھوٹی سی بندوق سے بڑے چودھری صاحب کو قتل کیا ہے۔ کیا تم نے یہ پہلے چیز اس کے پاس دیکھی تھی؟ وہ پسٹل کو دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ہم لوگ تو لکڑی کی بندوق بھی نہیں خرید سکتے، یہ بندوق شمسو کی نہیں ہے، ہم نے کبھی ایسی کوئی چیز اس کے پاس نہیں دیکھی، یہ چودھریوں کی ہوگی، اس کے تو باپ نے بھی کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ لڑکی گہری نظروں سے پسٹل کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، اس کے پاس کہاں سے آئی؟ وہ تو اس کو پکڑنا بھی نہیں جانتا، یہاں کے لوگ تو اور گنڈاسے سے بندہ مارتے ہیں، ان کو ولایتی چیزوں کا کیا پتہ جی؟ ایسے ہتھیار تو چودھری اپنے کندھوں پر لٹکائے پھرتے ہیں، ہم غریب غربا کیا جانے اسی چیزوں کے متعلق۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اسے ہاتھ لگا لوں جی، گولی تو نہیں چلے گی؟ اس زمانے میں فنگر پرنٹ وغیرہ نہیں لیے جاتے تھے اور نہ ہی عدالت میں ان کی کوئی اہمیت ہوتی تھی، اس لیے میں نے لڑکی کو اجازت دے دی۔ سر پہ لیول لاک تھا اور گولی چلنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ اس نے پسٹل کو آہستہ آہستہ اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا اور چند لمحوں تک اسے گھورتی رہی، پھر اس نے اچانک اسے چوما اور واپس رکھ دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے چوما کیوں؟ یہ بڑی ہی برکت والی چیز ہے جی، اس نے کہا۔ اس نے ایک موذی کو ختم کیا ہے، مجھے ایسی بندوق مل جائے نا تو میں سارے ہی چودھریوں کو ختم کر دوں۔ یہ لوگ غریبوں کو ٹھڈے مارتے ہیں جی، اور دھکے دے کر مار نکالتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بابا تیرا بیٹا آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ سرکار ہم غریبوں کے پاس گھڑی کہاں؟ بابے نے کہا، عصر کی اذانوں سے پہلے مراد اسے بلانے آیا تھا، دونوں ہی پرانے دوست ہیں، شمسو اس کے ساتھ نکل گیا، میں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ یہ مراد کون ہے؟ بخشو تیلی کا بیٹا ہے جی، کاکو نے کہا، چودھریوں کی حویلی میں ملازم۔ میں سمجھ گیا، وہ مراد بخش تیلی کی بات کر رہا تھا، یہی وہ لڑکا تھا جس نے چودھری کرم دین کو بڑے چودھری کے قتل کی خبر دی تھی، لیکن چودھری کرم دین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ حویلی کا ملازم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شمسو واپس آیا اور اپنی ماں کے ساتھ کچھ خسر پرسر کر کے واپس چلا گیا۔ میں ادھر چھتر کے نیچے کام کر رہا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا بات کی۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ تم لوگوں نے چودھری کے قتل کی کب خبر سنی؟ شمسو کے جانے سے پہلے یا بعد میں؟ وہ چودھری کے قتل کی خبر تو وہی مراد لے کر آیا تھا، اس نے بتایا کہ بڑا چودھری قتل ہو گیا ہے۔ فضلو کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے تمہارا بیٹا گھر سے نہیں نکلا تھا؟ ہاں جی مجھے پکا یقین ہے۔ میں نے فضلو کی بیوی سے پوچھا، شمسو نے واپس آ کر تمہارے ساتھ کیا بات کی تھی؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے میں پیش و پش کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنے بیٹے کی بے گناہی کا اتنا یقین نہیں تھا جتنا لڑکی اور فضلو کو تھا۔ میں نے تخت لہجہ اختیار کیا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک پوٹلی نکال کر میری طرف بڑھائی اور اپنے سوکھے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مولا پاک کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا، شمسو مجھے یہ روپے دے گیا تھا، کہتا تھا کہ 2-4 دن کے بعد واپس آ جائے گا۔ میں نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا، اس میں 100 کے نوٹ تھے۔ بڈھے فضلو اور اس کی بیٹی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہائے میں مر گئی، لڑکی نے سینے پر ہاتھ مارا۔ اتنے سارے نوٹ کہاں سے آئے؟ کہیں شمسو نے سچ مچ تو وہ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ گئی۔ میں نے نوٹ کیے، وہ پورے 5000 روپے تھے۔ اس زمانے میں 5000 میں اچھا خاصا پکا مکان بن جاتا تھا۔ جو خدشہ کاکو کے دل میں پیدا ہوا تھا وہی میرے دل میں بھی پیدا ہوا، کہیں شمسو ہی نے تو اس رقم کے لیے چودھری کو قتل نہیں کیا؟ لیکن گواہوں کے بیانات سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ شمسو فائرنگ کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اس کے گھر والوں کا بھی یہ بیان تھا کہ شمسو کے گھر سے نکلنے سے پہلے انہیں چودھری کے قتل کی خبر مل گئی تھی۔ فضلو تم تو کہتے ہو کہ تم لوگ لکڑی کی بندوق بھی نہیں خرید سکتے، یہ 5000 روپے شمسو کے پاس کہاں سے آ گئے؟
او نیک بخت، کیا معاملہ ہے یہ؟ فضلو نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تجھے اس رقم کا کیا بخار چڑھا ہے؟ اللہ کی بندی، ہمارے تو باپ دادا نے بھی کبھی اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی، اور تو اسے تکیے کے نیچے دبائے پڑی ہے۔ یہ نوٹوں کی گرمی ہے جو تیرے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ سچ بتا، وہ بدبخت کہاں سے اتنی رقم لایا تھا؟ سچ کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے یہ رقم میرے حوالے کی اور 2-4 دن بعد واپس آنے کا کہہ کر نکل گیا۔ میں نے پوٹلی باندھتے ہوئے کہا، یہ رقم پولیس کی تحویل میں رہے گی، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ لڑکی للچائی ہوئی نظروں سے پوٹلی کو دیکھتے ہوئے بولی، سارے ہی لے جا رہے ہو جی؟ کیوں، آدھی تمہیں دے دوں؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ہماری ایسی قسمت کہاں جی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں دوبارہ آؤں گا، کسی سے میرا ذکر نہیں کرنا۔ وہ جی میرے ویر کو کب چھوڑ رہے ہو؟ لڑکی میرے پیچھے دروازے تک آئی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور باہر نکل گیا۔ ایسائی اور سپاہی ایک کھیت کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تعاقب کرنے والے دیہاتی نوجوان وہاں کا چکر لگا کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور بخشو تیلی کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ بخشو نے کھولا اور ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تمہارا بیٹا مراد بخش کہاں ہے؟ گھر میں ہی ہے، اس نے جواب دیا، ابھی حویلی سے آیا ہے، باہر بھیجو اسے۔ میں نے ذرا سا لہجے میں کہا، ابھی بھیجتا ہوں سرکار، کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اندر گیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ اندر سے عورتوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگی۔ مراد بخش اچھی صحت کا نوجوان تھا، بدن بھی اس کا کثرتی معلوم ہوتا۔ تم جا کر آرام کرو بخشو بابا، تمہارا بیٹا تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ کیوں جی، بات کیا ہے؟ مراد بخش مضبوطی سے پیر جما کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ مجھے گرفتار کر رہے ہیں؟ ایسائی نے گدی کے پاس سے اس کا کالر پکڑا اور اسے آگے دھکیلتے ہوئے بولا، زیادہ پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اکڑ شکڑ دکھاؤ گے تو گرفتار بھی کر لیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے اندر حویلی کی روٹیاں بول رہی ہیں، چلو آگے لگو، تم جاؤ آرام کرو، ہم تمہارے بیٹے کو ابھی چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے مراد بخش کو ساتھ لیا، گاؤں سے باہر کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو کہا کہ واپس جا کر کریم بخش پرچون فروش کے بیٹے جیدے کو بھی بلا لائے۔ ہم گاؤں سے باہر ایک کنویں کے پاس جا بیٹھے۔ مراد بخش، میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر صحیح جواب دے دو گے تو جلدی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ چودھری کرم دین کو